اپنے جانی تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کراچی میں 25 سپتمبر کی رات مدنی مذاکرے کا انعقاد۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو ملفوظات سے نوازا اور سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ میں تھے یا سوال یا گالوارے پھول کھنی ہے بزرگی روش مننے نے اشیں نیاز فاتحہ کھنے یا چھے فائدہ ترسو اے دی منا ڈاس کے اشیں اندرا چھے نیت کھنی چاہیے۔ امیر علیہ سنت جو صلاح الدین بھائی نے بلوچی میں سوال کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بزرگوں کے دن منانے اور ان کی نیاز کرنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، ان میں ہمیں کیا اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ بزرگوں کے دن منانے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ کا دن مناتے ہیں نا، اس کی سیرت بیان کی جاتی ہے، ان کے واقعات، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری کے واقعات، ان کے خوف خدا کے معاملات، یہ سب بیان ہوتے ہیں۔ تو اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، جذبہ ملتا ہے عمل کا۔ اچھا، پھر یہ کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے، جہاں صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یوں فائدے ہی فائدے ہیں، نو سائیڈ ایفیکٹ۔ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے اس کا؟ فلم ایکٹروں کی باتیں کریں گے تو ڈراموں کی باتیں کریں گے، فلموں کی اسٹوریاں کریں گے، تو لوگ کرتے ہیں، ان لوگ کیا ملتا ہے؟ ہمیں بہت کچھ ملتا ہے الحمدللہ، کہ ہم گوشت پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، بزرگان دین کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ یا دوسرا ہے کہ ان کا ایصال ثواب، ایصال ثواب بھی ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس میں کھانا کھلاتے ہیں، تو مسلمان کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ سروسز اسپتال لاہور میں سیشن کا انعقاد۔ پروفیسرز، ڈاکٹرز، میڈیکل سے وابستہ اسٹوڈنٹس، اراکین شورا کی شرکت۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے ڈاکٹرز کو علم دین حاصل کرنے، مریضوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کا ذہن دیا۔ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کے سروس اسپتال میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں پروفیسرز، ڈاکٹرز اور میڈیکل سے وابستہ اسٹوڈنٹ سمیت دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری اور رکن شورا حاجی یافور رضا اتاری بھی موجود تھے۔ سیشن کے دوران نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اپنے بیان میں کہا کہ مریض کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک اور ہمدردی اختیار کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نرم لہجہ اور اچھا رویہ مریض کے علاج میں سکون اور اعتماد پیدا کرتا ہے۔ مولانا محمد عمران اتاری نے کہا کہ میڈیکل کا پیشہ خدمت سے وابستہ ہے اور یہ ایک عظیم فلاحی عمل ہے، لہٰذا اپنے علم اور صلاحیتوں کو عاشقان رسول کی خدمت میں لگ کر اپنا کردار ادا کریں۔ نگران شورا نے میڈیکل سے وابستہ طلباء و دیگر حاضرین کو علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ دین کی تعلیم انسان کی عملی اور روحانی زندگی دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، کہ ایمان کی حفاظت کے تو لوگ جان دے دیتے ہیں۔ اب ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے عقائد و نظریات، اپنے دین کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو ذریعہ استعمال کرنا ہے، آیت اور روایت، اس کو وداؤٹ ایکسپلینیشن آپ نہ لیں کہ بھائی اگر آپ نے حدیث بھیجی تو کائنڈلی مجھے اس کی آپ ایکسپلینیشن بھیج دیں کہ اس کی آپ شرح بھیج دیں۔ تو اس حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، اس فرمان میں آقا کی مراد کیا ہے، یہ ہمیں وہی بیان کرے گا جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گہرائی کے ساتھ پڑھا، جیسے سیرت پڑھی ہے، قرآن و حدیث کو پڑھا ہے۔ آخر میں سیشن میں شریک پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس نے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا بیان اور سیشن کو بے حد سراہا۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کے لیے 3 دن اجتماع۔ مفتی محمد قاسم اتاری اور اراکین شورا نے اسلامی بھائیوں کی مختلف امور پر رہنمائی کی۔ ایچ آر پالیسیوں کو مضبوط اور امپلائیز کی فلاح و بہبود کے اقدامات کو مزید بہتر بنانے، اندرونی کسٹمر ڈیلائٹ کو فروغ دینے، پے پرفارمنس کلچر کو اپنانے، پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کو مضبوط بنانے اور اجیر خیر خواہی فنڈ کے دائرہ کار کو وسیع کرنے سمیت دیگر اہم امور پر رہنمائی کے لیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے تحت فیضان مدینہ کراچی میں 3 دن کے لیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں کا سنتوں بھرا اجتماع منعقد کیا گیا۔ اجتماع میں ملک بھر سے ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ ایچ آر ڈپارٹمنٹ سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے درمیان مفتی محمد قاسم اتاری رکن شورا، مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نگران کراچی سٹی مشاورت اور رکن شورا حاجی فضیل اتاری اور رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے بھی صبر و قناعت کرنے سمیت دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھی دل جمعی کے ساتھ حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ واضح رہے، دعوت اسلامی کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے امپلائیز، اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی ہائرنگ، گریڈنگ، سیلری، طبی علاج اور اجیر خیر خواہی فنڈ وغیرہ کے تمام معاملات کے لیے اپنی خدمات دیتا ہے۔
फैज़ान मदीना कराची में हफ्तावार सुन्नत भर इज्तिमा में रुकन शूरा हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी ने बयान किया, इस्लामी भाइयों को मदनी मुज़ाकरे में शिरकत, काफ़िले में सफ़र करने और दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरग़ीब। इज्तिमा में ज़िक्र, दुरूद व सलाम और दुआ का सिलसिला हुआ। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अमजद क़ादरी की रिपोर्ट में। फैज़ान मदीना कराची में हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा हुआ। हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाई वो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए आशिकान रसूल ने शिरकत की। हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा का आगाज तिलावत कुरान पाक व कलाम से हुआ। दावत इस्लाम की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन हाजी फुज़ैल रज़ा अत्तारी ने वसीले की बरकतें के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया। रुकन शुरा का कहना था कि अल्लाह पाक का कुर्ब पाने का जो जरिया होता है वो वसीला कहलाता है, कि जिसके जरिए अल्लाह का कुर्ब मिले, जिसके जरिए अल्लाह पाक का कुर्ब नसीब हो, वो वसीला होता है। और नेक अमल भी वसीला है। नमाज वसीला है, नमाज के जरिए रब का कुर्ब नसीब होता है। नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, रोजा रखते हैं अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, हज करते हैं अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, जिक्र व अस्कार करते हैं अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, दुरूद व सलाम पढ़ते हैं अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है। हर नेक अमल जो है ये वसीला है रब की बारगाह में पहुंचने का। और सबसे ज्यादा कुर्ब किससे मिलता है? फराइज से मिलता है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि सबसे ज्यादा मेरा कुर्ब फराइज के जरिए मिलता है। सुन्नत भरे बयान के बाद हफ्तावार इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल को मामूल के मुताबिक दुरूद व सलाम पढ़ाए गए और जिक्रुल्लाह का सिलसिला हुआ, जबकि रुकन शुरा ने दुआ करवाई। दुआ के बाद अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम भी पेश किया गया। हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने वाले आशिकान रसूल का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वसीला जायज़ है, हमें मांगना भी चाहिए। अल्लाह के औलिया का, अल्लाह के रसूलों का, अल्लाह के अंबिया का वसीला हमें मानना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ऐसे दुआएं कबूल करता है बंदे की। नमाज सीख के जाते हैं। दूसरा बात यह है कि कम से कम बात करने का अंदाज सीख के जाते हैं कि किस तरह बात करनी है, किस लहजे में बात करनी है, घर वालों से किस तरह सलूक करना है, माँ बाप से किस तरह सलूक करना है, सीख के जाते हैं। हमारे इज्तिमा के हवाले से माशाल्लाह एक दिली सुकून मिलता है। आप यूँ समझें वो रूहानी सुकून यहाँ पे पाया। फार ईस्ट के ममालिक थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया में हफ्तावार सुन्नत भर इज्तिमाआत, मुख्तलिफ शोबाजात के आशिकान रसूल की शिरकत, हाजी मोहम्मद अयाज अत्तारी और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने बयानात किए। रुकन शुरा और दीगर मुबल्लिगीन ने नेकियों भरी जिंदगी गुजारने और दीनी काम करते रहने की तरगीब दिलाई। मदनी चैनल के नाजरीन, फार ईस्ट के मुख्तलिफ मकामात बैंकॉक थाईलैंड, छाया अम्पंग मलेशिया, बंदा अचे इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के शहरों इंजिनो थेगो में कायम मदनी मराकिज फैज़ान मदीना समेत दीगर इस्लामिक सेंटर्स में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात हुए, जिसमें बिजनेस कम्युनिटियों, मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल के बाद रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अयाज अत्तारी समेत दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। इस मौके पर काफिलों में सफर करने समेत दीगर दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई गई। जबकि सुन्नतों की इत्तिबा में गुनाहों से बचते हुए नेकियों भरी जिंदगी गुजारने का शुरका को ज़हन दिया गया। नीज जिक्र दुआ के बाद सलातो सलाम के सिलसिले भी हुए। रब की मोहब्बत नबी की सुन्नत तेरी है रुदाद। नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में शिरकत कीजिए और अजर व सवाब पाइए। बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमाआत, आशिकान रसूल की शिरकत, रुकन शुरा अब्दुल मुबीन अत्तारी समेत दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने बयानात किए। शुरका इस्लामी भाइयों को काफिलों में सफर और दीगर दीनी कामों में हिस्सा लेने का ज़हन दिया गया। मदनी चैनल के नाज़रीन, बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल की शिरकत हुई। जबकि तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल के अत्तारी समेत दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। इस मौके पर रुकन शुरा और मुबल्लिगीन ने शुरका को गुनाहों से बचते हुए नेक आमाल करने और काफिलों में सफर समेत दीगर दीनी कामों में हिस्सा लेने का ज़हन दिया। निज जिक्र दुआ के बाद सलातो सलाम के सिलसिले भी हुए। नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात में शिरकत कीजिए और अजर व सवाब पाइए।
امریکہ، UK، یورپ سمیت افریقی ممالک میں ہفتہ وار سنت و بھر اجتماعات، عاشقان رسول کی شرکت، تلاوت اور نعت کے بعد مبلغین کے بیانات ہوئے، ذکر اللہ اور دعا کے بعد صلاۃ والسلام کے سلسلے بھی ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، نیز ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کراچی سمیت ملک کے سینکڑوں مقامات پر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوئے، اراکین شورا اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی، باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ دعوت اسلامی کی جانب سے غزہ فلسطین میں فلاحی خدمات کا سلسلہ جاری و ساری، FGRF کے تحت خیر خواہی امت کرتے ہوئے مقامی عاشقان رسول کی دلجوئی کی گئی۔ FGRF اسلامی بھائیوں نے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی تقسیم کیا۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی اپنے فلاحی شعبہ FGRF کے تحت ہونے والی خدمات کی بدولت غزہ فلسطین میں خیر خواہی امت کی سعادت پا رہی ہے، اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کرنے کے ساتھ ساتھ پانی پلانے کی فضیلت سے برکات حاصل کرنے کے لیے FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول میں پانی تقسیم مہم کو جاری رکھتے ہوئے مختلف مواقع پر متعدد ٹینکرز کے ذریعے پانی فراہمی کا سلسلہ کیا۔ غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے پانی کی تقسیم کے حوالے سے FGRF کی جانب سے پیش کی جانے والی خدمات کو مقامی عاشقان رسول نے خوب سراہا اور اس حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا۔ distributing clean covered water, the state families, the north of Gaza. We have thanked all the donors and FGRF for their kind support. Well accepted from them.
بارك الله فيكم جزاكم الله عنا خير الجزاء. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت دینی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کیجیے. نیو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے تحت ملتان پنجاب کے قصبہ مڑل میں تعمیر کرائی گئی مسجد و فیضان مدینہ کا افتتاح رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے باجماعت نماز پڑھائی، سنت و بھرا بیان بھی کیا. شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت بن قاسم ٹاؤن کراچی میں زیر تعمیر مسجد میں بھی نمازوں کا آغاز. پنجاب کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان کے قصبہ مڑل میں شعبہ نیو سوسائٹیز کے تحت تعمیر ہونے والے فیضان مدینہ المعروف جمیل بی بی اور مدرسۃ المدینہ رحیم بخش مڑل کا افتتاح ہوا. اس سلسلے میں اجتماع کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں میاں شوکت حسین مڑل، ان کے بیٹوں میاں جہانگیر مڑل، مقامی عاشقان رسول اور مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی. رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے مسجد کی تعمیرات، اس میں حصہ ملانے اور مساجد کو آباد کرنے کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر بیان کیا اور عاشقان رسول کو بھی نماز کی پابندی کرنے، نیک اعمال کرنے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا. بیان کے بعد مسجد میں پہلی اذان دی گئی. رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے باجماعت نماز پڑھائی اور دعا بھی کروائی. دوسری جانب شعبہ خدام المساجد والمدارس المدینہ کے تحت کراچی کے علاقے بن قاسم ٹاؤن میں زیر تعمیر نیو جامع مسجد فراز میں باجماعت نمازوں کا آغاز کر دیا گیا جس میں نگران ٹاؤن مشاورت، ڈسٹرکٹ ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی. مسجد میں پہلی اذان دی گئی اور باجماعت نماز بھی ادا کی گئی. FGRF کے تحت کوئٹہ بلوچستان میں بلڈ کیمپ لگایا گیا. عاشقان رسول نے اللہ پاک کی رضا اور امیر اہل سنت کی دعاؤں سے فیض پانے کے لیے خون کے عطیات پیش کیے. اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ اسلامی بہنوں کے تحت گلشن اقبال کراچی میں اجتماع کا انعقاد ہوا. نگران عالمی مجلس مشاورت نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان بیان کی. صاحبزادی امیر اہل سنت کی ترغیب پر اسلامی بہنوں کا نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار. دعوت اسلامی کے اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ اسلامی بہنوں کے تحت مدرسۃ المدینہ آمنہ چاندنی چوک گلشن اقبال ٹاؤن کراچی میں اجتماع کا انعقاد ہوا جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت، نگران عالمی مجلس مشاورت، اسپیشل اسلامی بہنوں اور ان کی سرپرستوں نے شرکت کی. اجتماع کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے ہوا جس کے بعد بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کے نذرانے پیش کیے گئے. صاحبزادی امیر اہل سنت کی ترغیب پر اسپیشل اسلامی بہنوں کو اشاروں کی زبان میں نیکی کی دعوت پیش کرنے والی مبلغات اور سائن لینگویج کورس کروانے والی معلمات نے شعبے میں مزید ترقی کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. اجتماع میں نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے گناہوں سے دوری اختیار کا ذہن دیا. آخر میں صاحبزادی امیر اہل سنت نے خصوصی دعا کی. واضح رہے کہ اجتماع میں ہونے والی نعت، منقبت، بیان اور دعا کی اشاروں میں ترجمانی کی گئی. مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatIslami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، 26 ستمبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دین کا پیغام خبر ہے یہ عام، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. ناظرین، اللہ والوں کی کرامت ایک یہ ہوا کرتی ہے کہ دور اور نزدیک ان کی آواز سنی جاتی ہے اور وہ اپنی آواز کو قریب تک بھی پہنچاتے ہیں، دور دراز جو لوگ ہوں ان تک بھی پہنچایا کرتے ہیں. کہ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کیا کرتے تو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوا کرتا تھا. اور آج تو آپ کوئی محفل یا اجتماع کرتے ہیں تو بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگائے جاتے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر لگائے جاتے ہیں تاکہ آواز کلیئرلی لوگوں تک پہنچائی جا سکے. لیکن اس دور کے اندر تو ایکو ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا، اس دور میں تو اسپیکر ایسے نہیں ہوتے تھے. غوث اعظم کی یہ کرامت تھی کہ آپ کے ہزاروں کے اجتماع میں آپ جو بیان فرماتے تو جس طرح شروع میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک آپ کی آواز پہنچتی تھی، اسی طرح آخر میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک بھی آپ کی آواز پہنچا کرتی تھی اور کسی کے سننے کے اندر کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ، ایسی شان اللہ رب العالمین نے ہمارے غوث اعظم کو عطا فرمائی. اور کتنی پیاری بات ہے کہ لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ کہتے ہیں کہ خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی، جبکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اس چھوٹی سی زندگی میں ہر ایک مختلف خواہشات رکھتا ہے۔ روحانی علاج کی برکت سے کسی کو ملا اچھا